کہ انسان کا نفس ہی ہے جو اس کو غلط اور صحیح راستے کی طرف کھینچتا ہے. انسان کا نفس ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے جس کو لگام دینا بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے بارے میں قرآن میں بہت مرتبہ ذکر کیا، سمجھایا اور تزکیہ نفس کا کہا کہ اپنا نفس پاک کرو. تو اب یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں نفس کو سمجھنا پڑے گا، نفس کے اقسام کو سمجھنا پڑے گا. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو بھی اقسام ہیں ان پہ ڈسکس کریں، بار بار ڈسکس کریں، بار بار باتیں کریں، تاکہ ہمارے سننے والے جو بھی آپ ہیں وہ سب اس کو بہتر سمجھ پائیں. نفس کے اقسام قرآن میں بتائے گئے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، لہامہ، نفس مطمئن. یہ اسٹیجز ہیں، ان کو دیکھنا ہے، خود کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری نفس کس درجے کی نفس ہے. تو سب سے جو گھٹیا اور سب سے نچلا طبقہ ہے نفس کا وہ ہے نفس امارہ. یہ لفظ آپ سب نے سنا ہوگا. اکثر پوچھتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم صحیح کریں. تو پہلے تو نفس امارہ کو سمجھے. لفظ امارہ وہ نفس ہے جو آپ سے برائیاں کرواتا ہے، جو آپ سے غلیظ حرکتیں کرواتا ہے، وہ ہے نفس امارہ. چھوٹی چھوٹی باتیں، فحش باتیں، غلیظ باتیں، بری باتیں، اگر وہ ایکٹیو ہے آپ کا تو آپ غلیظ کام کریں گے. بات یہ ہے کہ اس کو سمجھایا. پہچان تو ایزی ہے، کہتے ہیں نا ہر آدمی اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہو کے خود کی پہچان کر سکتا ہے. یہ بڑا آسان ہے. لیکن دوسروں کے سامنے یہ تسلیم کرنا کہ میں نفس امارہ کی سٹیج پہ ہوں بڑا مشکل ہے. چھوڑیے اس بات کو، پہلے خود پہچان لیا نفس کو، اب اس کا علاج کرنا ہے. اس کا علاج بالکل آسان ہے. وہ یہ جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، جو دوا دینے لگا ہوں، جو تعویذ دینے لگا ہوں کہ اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ آپ کا جو نفس امارہ ہے اس سے آپ چھٹکارا پا سکیں گے اور ایک درجہ اوپر چلے جائیں گے، جسے نفس لوامہ کہتے ہیں. جی ہاں. اب ہم بات کریں گے کہ اس کا علاج کون سا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ خود پہ اپنی آنکھ کھولو اور جیسے نیند سے اٹھتے ہو صبح سے لے کے رات تک جو آپ کے معاملات ہیں، مطلب آپ کا جو کریکٹر ہے لوگوں کے سامنے، یا آپ جو لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو ان کے ساتھ آپ کے کس طریقے کے معاملات چلتے ہیں، آپ اس میں بہتری لانا شروع کرو. اپنی جو عادتیں ہیں ان کو بہتر کرو. جیسا اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جتنا ہو سکے اس پہ کنٹرول کریں، جھوٹ بولیں، غصہ کم کریں. دوسروں کے متعلق سوچنا یا یہ کہنا کہ فلاں نے مجھ سے ایسا کیا، فلاں نے مجھ سے ایسا کیا، یہ چیزیں چھوڑ دیں. گریٹیٹیوڈ دینا شروع کریں، لوگوں کو معاف کریں، کوشش کریں دشمنوں کو معاف کریں، اور دشمنوں کو معاف کریں. ساتھ کوئی آپ کے ساتھ چھوٹی سی بھی اچھائی کرتا ہے تو اس کو یہ بار بار احساس دلائے کہ بھائی آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے یہ میرے ساتھ کیا. مطلب گریٹیٹیوڈ دینا، شکریہ کرنا. اور یہ جو شکریہ ہے یہ لوگوں کے علاوہ صبر اور شکر، درگزر، یہ اللہ کے ساتھ یہ رشتہ بھی جوڑ دیں. یہ جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں، یقین کریں ان پہ عمل کرنا تو بڑا آپ کو
عجیب لگے گا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس پہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کا نفس جو امارہ ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی، اور آپ انشاءاللہ اس پہ ترقی کرنے لگیں گے اور بہتری کی طرف چلنے لگیں گے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد اپنے کردار کو خوبصورت بناؤ، اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ آپ سے لوگ ملنا چاہے، بار بار آپ کا اورا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرے تو پازیٹیو ہی وائب آنی چاہیے، کوئی نیگیٹو چیز نہ ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو اصل دین جو ہمیں سکھاتا ہے وہ یہی سکھاتا ہے، ہمیں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہمیں دین نے سکھائی ہیں، جو قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ ہم کس طرح اپنے دن رات شام صبح گزاریں اس دنیا میں، تاکہ نہ صرف عزت رحمت برکت اس دنیا میں ہمیں اللہ کی طرف سے ملے، جب ہم رخصت ہو جائیں، یہ جو چھوٹا سا وقت ہے اس دنیا میں ہمیں ملا، جب یہاں سے ہم رخصت ہو جائیں اور آخرت کا جب ٹائم آ جائے اور ہم کھڑے کیے جائیں، تب کم سے کم ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس ہو، تاکہ اس وقت کام آئے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کام آئے گی آگے، یہی خزانہ ہے ہمیں اپنے لیے اکٹھا کرنا ہے، اور ان سب چیزوں تک پہنچنے کے لیے اپنی نفس کو پہچاننا ہے۔ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کرو، اب جاؤ جا کے سوچو امارہ میں ہیں، کون سی اسٹیج پہ ہیں؟ لفظ امارہ پہ ہے، نفس لوامہ میں ہے، نفس ملہمہ میں ہے، نفس مطمئنہ ہے، کون سا نفس ہے آپ کا؟ جو بھی ہے اس کو سمجھو، خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرو، کسی سے پوچھو مت، شیشے کے سامنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور خود سے سوال کرو، اندر میں جھانکو، اور جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں سوچو کہ آپ کا کردار ان کے سامنے کیسا ہے، وہ آپ کو کیسا سمجھتے ہیں۔ اگر جو بھی چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ یہ چیزیں میرے لیے غلط سمجھ رہا ہے، یا یہ چیز جو وہ سوچ رہا ہے ایسا میں نہیں ہوں، تو جو کچھ وہ سوچ رہا ہے آپ بھی سوچو نا کہ ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی ایسی غلطی بھول مسٹیک ہو گئی ہو جس کی وجہ سے تاثر آپ کے لیے برا پڑ رہا ہے، تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، اور جب اس کو صحیح کرو گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا اور بہتر ہوگا، اور جو چیزیں آپ کو تنگ کر رہی ہیں وہ آپ کے فیور میں آ جائے گی۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی۔ نفس امارہ پہ چاہے آپ کتابوں پہ کتابیں لکھ لیں، کتابوں پہ کتابیں پڑھ لیں، لیکن اس کو ٹھیک کرنا صرف آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ ٹھیک کیسے کریں گے؟ اپنے معاملات ٹھیک کر کے۔